اگر آپ مزے کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اچھی مزیدار کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اس بستی میں کالو نامی ایک غریب آدمی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے معمولی سے گھر میں کھجور کا ایک پیڑ تھا۔ موٹی موٹی میٹھی میٹھی کھجوریں لگا کرتی تھیں۔ اس نے ایک گائے بھی پال رکھی تھی جو ہری ہری گھاس کھا کر سفید سفید میٹھا میٹھا دودھ دیتی تھی۔ دونوں بچے کھجوریں کھانے اور دودھ پینے کے بڑے شوقین تھے۔ کالو کے بڑے بیٹے کا نام تھا مکندا اور چھوٹے کا نام بسنتا۔ مکندا جتنا چالاک اور لالچی تھا، بسنتا اتنا ہی نیک دل اور سیدھا سادہ سا لڑکا تھا۔ بد اخلاق بچے عموماً اپنوں کے لیے بھی پرائے ہوتے ہیں، جبکہ خوش اخلاق بچے غیروں کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں۔ بسنتا اور مکندا ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی ماں چل بسی۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد مکندا نے سوچا کہ ابھی تو بسنتا چھوٹا ہے، اسے اپنے نفع نقصان کی اتنی سمجھ نہیں ہو سکتی۔ بڑا ہونے پر اسے کوئی بہکا دے گا اور جائیداد کی تقسیم کے وقت یہ اپنا پورا حصہ مانگنے لگے گا۔ کیوں نہ ابھی سے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ وہ اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ ایک بار رات کے وقت جب دونوں بھائی سونے کی تیاری کر رہے تھے تو مکندا نے بسنتا سے بڑے پیار سے کہا، بسنتا بھائی، زمانہ بڑا خطرناک ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی مکار ہمارے باپ کی جائیداد پر قبضہ نہ کر لے۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا کہ ابھی سے ہم دونوں اسے آدھا آدھا بانٹ لیں اور پھر اپنے اپنے حصے کی حفاظت خود کیا کریں۔ یہ سن کر بسنتا بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، بھائی، بانٹنے کے لیے ہمارے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ ایک تو 2 کمروں کا یہ مکان ہے، ایک گائے ہے، ایک کھجور کا پیڑ اور ایک کمبل ہے، وہ بھی پھٹا پرانا، اور بس سوائے مکان کے باقی چیزوں کو ہم کیوں کر بانٹ سکتے ہیں؟ مکندا ہنستے ہوئے بولا، تم بھی عجیب لڑکے ہو، پتہ نہیں تمہیں عقل کب آئے گی۔ بانٹ کیسے نہیں سکتے؟ ہر چیز کو بانٹنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر بسنتا نے کہا، پھر تم ہی بتاؤ کہ گائے کو ہم کیسے بانٹیں گے؟ مکندا دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا کہ تیر خوب نشانے پر لگا ہے۔ پھر دکھاوے کے لیے کچھ دیر سوچ کر بولا، سنو بھائی، مکان کے 2 کمرے ہیں، ایک میں لے لوں گا اور دوسرے میں تم رہو گے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ گائے کے بھی 2 حصے ہیں، اگلا حصہ جو زیادہ قیمتی ہوتا ہے وہ تم لے لینا اور پچھلے حصے کی دیکھ بھال میں کرتا رہوں گا۔ ایسے ہی کھجور کا پیڑ بھی بانٹ لیں گے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کھجور کی اونچی چوٹی پر تم نہیں چڑھ سکتے، تو کیا ہوا، وہ مجھے دے دینا، لیکن اس کا تنا تمہاری ملکیت ہوگا۔ سیدھا سادہ بسنتا خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، واہ بھائی ہو تو ایسا، کتنا فراخ دل ہے میرا بھائی مکندا، میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ایسی منصفانہ تقسیم تجویز کی ہے جس سے مجھے ذرا بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب رہا کمبل، تو اس کے تو شاید 2 ٹکڑے کرنے پڑیں گے، کیوں بھائی؟ مکندا نے سنجیدگی سے سوچتے ہوئے جواب دیا، نہیں بسنتا، ایسا نہیں ہوگا۔ نیک اولاد بزرگوں کی نشانی کی اس طرح دھجیاں نہیں اڑایا کرتی۔ ترکیب ایسی بتاؤں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کمبل کی تقسیم بھی ایسے ہی لاجواب طریقے سے ہوگی۔ سنو، کمبل کو اس طرح سلامت رکھا جا سکتا ہے کہ سارا دن گویا صبح سے شام تک تو یہ کمبل تمہاری ملکیت میں رہے گا۔ کیوں، بن گئی نا بات؟ بسنتا خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا، یہ تو واقعی بڑی لاجواب تقسیم ہے جو مجھے بالکل منظور ہے۔
ادھر مکندہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ اس کی چالاکی کارگر ثابت ہو گئی ہے۔ اگلے ہی دن بسنتا صبح سویرے کھرپا لے کر نکل کھڑا ہوا اور ہری ہری گھاس کاٹ کر ایک بڑا سا گٹھڑ باندھ لیا۔ گائے کو گھاس کھلائی، پھر پانی پلایا، اس کے بعد تھوڑا سا تیل لے کر اس کے سینگوں پر مالش کی۔ جب وہ چمکنے لگے تو خوش ہو کر بولا، دیکھو مکندہ، میری گائے کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ پھر اس نے بالٹی اٹھائی اور کھجور کے پیڑ کو پانی دینے لگا۔ غرض انہی کاموں میں وہ صبح سے شام تک مصروف رہا۔ چالاک مکندہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ کر اسے خوش کرتا رہا کہ بسنتا، میں تو سمجھتا تھا کہ تم نکمے لڑکے ہو، لیکن تم تو بڑے کام کے نکلے میرے بھائی۔ ایسے ہی اپنی چیزوں کا خیال رکھو گے تو لوگ بھی تمہیں بہت اچھا سمجھیں گے۔ مکندہ خود سارا دن عیش کرتا اور گپے ہانکتا رہا، لیکن شام ہوتے ہی اللہ کا نام لے کر کھجور کی چوٹی پر چڑھ گیا اور بہت سی کھجوریں توڑ لایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالٹی لے کر آیا اور گائے کی پیٹھ تھپ تھپا کر اسے دوہنے بیٹھ گیا۔ دودھ دھو کر وہ اپنے کمرے میں لے گیا اور اکیلے ہی مزے لے لے کر کھجوریں کھاتا اور دودھ پیتا رہا۔ بھوک تو بسنتا کو بھی خوب لگ رہی تھی، لیکن مانگنے پر بھی مکندہ نے نہ تو اسے دودھ دیا نہ ہی کھجوریں۔ دن میں چونکہ اتنی سردی نہیں تھی، اس لیے کسی نے بھی کمبل کی پرواہ نہیں کی۔ جوں جوں سورج ڈھلتا گیا، سردی محسوس ہونے لگی۔ بسنتا ابھی کمبل اوڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ مکندہ نے کمبل کے لیے تقاضا شروع کر دیا۔ ارے بسنتا، دن بھر یہ کمبل تمہاری ہی تو ملکیت تھا، شوق سے اوڑھے رہتے، دیکھتے نہیں ہو کہ رات ہو رہی ہے؟ لاؤ اب یہ کمبل مجھے دے دو۔ بسنتا نے سوچا، ہاں بھائی ٹھیک ہی تو کہتا ہے، تے بھی تو یہی پایا تھا۔ چپ چاپ کمبل مکندہ کے حوالے کر دیا۔ خود رات بھر سردی میں ٹھٹھرتا رہا اور مکندہ ساری رات کمبل کی گرمی میں گہری نیند کے مزے لیتا رہا۔ اب تو مکندہ کا یہی معمول بن گیا۔ دن بھر وہ گپے ہانکتا رہتا اور صبح شام خوب پیٹ بھر کر کھجوریں کھاتا، دودھ پیتا اور ٹھنڈی راتوں میں کمبل اوڑھ کر بڑے مزے سے سوتا۔ ادھر بسنتا بیچارہ جب گائے اور کھجور کی پیڑ کی سیوا کرتے کرتے اور راتوں کو سردی سے ٹھٹھرتے ٹھٹھرتے تنگ آ گیا تو وہ بھی کسی استاد کی تلاش میں رہنے لگا جو اسے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کا گر بتائے۔ کہتے ہیں جو ڈھونڈتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ آخر ایک دن بسنتا کو بھی ایک استاد مل ہی گیا۔ وہ تھا چاچا سندر۔ بسنتا نے چاچا سندر کو مکندہ کی مکاری کا سارا قصہ سنایا۔ سندر نے بھی محسوس کیا کہ مکندہ واقعی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ بسنتا کی معصومیت اور سادگی پر اسے رحم آ گیا۔ اس نے کہا، بسنتا، جانتے ہو میرا نام سندر ہے، جیسا نام سندر ہے ویسا ہی کام بھی سندر ہوتا ہے۔ ایسی سندر ترکیب بتاؤں گا کہ تمہارے بگڑے کام بن جائیں گے اور مکندہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ تم ذرا میرے پاس بیٹھو۔ بسنتا جب اپنے چاچا سندر کے قریب بیٹھ گیا تو بوڑھے چاچا نے اس کے کان میں وہ انمول منتر پھونک دیا جو آئندہ زندگی میں اس کے لیے مشکل کشا ثابت ہوا۔ دوسرے دن اپنے معمول کے مطابق مکندہ جب گائے کا دودھ دوہنے لگا تو عین اس وقت بسنتا بھی تھوڑی سی گھاس اور ایک چھوٹی سی چھڑی لے کر وہاں پہنچ گیا اور چھڑی سے ہری ہری گھاس جھاڑ کر گائے کو کھلانے لگا۔ مکندہ دل ہی دل میں اس کی نادانی پر خوش ہو رہا تھا، لیکن بسنتا تو موقع کی تلاش میں تھا۔ جب اس نے دیکھا مکندہ کی بالٹی دودھ سے بھرنے ہی والی ہے تو بسنتا نے گائے پر نمائشی غصہ دکھانا شروع کر دیا اور پھر زور زور سے 2 ڈنڈے گائے کی تھوتنی پر لگا دیے۔ گائے نے بدک کر ایسی لات جمائی کہ مکندہ کلا بازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ دودھ کی بالٹی الگ لڑکتی پھر رہی تھی۔ گائے کے کھونٹے کے پاس دودھ ہی دودھ بہہ رہا تھا۔ مکندہ چوٹ کی تاب نہ لا کر زور زور سے چلانے لگا، بسنتا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا سارا دودھ چوپٹ کر دیا، دیکھتے نہیں؟ بسنتا نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، ہاں ہاں، بڑے آئے ہو تمیز والے،
بکواس بند کرو، تمہارے حصے کی گائے کو تھوڑی کہا ہے کچھ؟ کیا اب میرا اپنے حصے پر بھی کوئی حق نہیں؟ اپنے حصے کو میں جب چاہوں پچکاروں اور جب چاہوں ماروں، تم کون ہوتے ہو میرے کام میں دخل دینے والے؟ چالاک مکندہ بھانپ گیا کہ اسے ضرور کوئی استاد مل گیا ہے۔ گرمی سے کام نہیں نکلتا دیکھ کر وہ فوراً نرم ہو گیا، پیار سے بولا، بسنتا بھائی، آج سے میں تمہیں آدھا دودھ دیا کروں گا، تم پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ بسنتا اپنے گر منتر کی کامیابی پر خوش ہوتے ہوئے بولا، آدھا دودھ ہی نہیں دینا ہوگا بلکہ گائے کے لیے چارہ مہیا کرنے میں بھی ہاتھ بٹانا ہوگا۔ بولو، منظور ہے تمہیں؟ ہاں بھائی ہاں، تمہاری خوشی کے لیے مجھے سب کچھ منظور ہے، بس تم ناراض مت ہوا کرو، مکندا نے کہا۔ دوسرے دن کھجوریں توڑنے کے لیے مکندا جب پیڑ پر چڑھ گیا تو بسنتا بھی اپنی کلہاڑی تیز کرنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں کلہاڑی کندھے پر رکھے وہیں پہنچ گیا اور لگا پیڑ کے تنے پر کلہاڑی کے کرتب دکھانے۔ مکندا نے پھر چلانا شروع کر دیا، بسنتا، یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو جس پیڑ کو تم کاٹ رہے ہو اسی پر چڑھا میں کھجوریں توڑ رہا ہوں، اسے کاٹنا بند کرو نہیں تو میں زمین پر آ گروں گا۔ خوب دیکھ رہا ہوں، لیکن تم کیوں گھبراتے ہو؟ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتی ہے، بہادر بنو اور امتحان میں پورے اترو، کھجوریں توڑنا جاری رکھو، تمہیں کون منع کرتا ہے؟ کچھ بھی کرو تم اپنے حصے کی کھجور پر، لیکن مجھے اپنے حصے کا تنا نہیں چاہیے، اسی لیے اسے کاٹ رہا ہوں۔ بسنتا نے کلہاڑی چلاتے ہوئے ذرا روب سے جواب دیا۔ مکندا گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگا، بسنتا، میں تمہیں ہر روز آدھی کھجوریں دے دیا کروں گا، پیڑ کاٹنا بند کر دو۔ مکندا، میں جانتا ہوں تمہیں، اب شرافت دکھانے کی کوشش نہ کرو، کھجوریں تو دو گے ہی، میرے ساتھ تمہیں پیڑ کو پانی بھی دینا ہوگا، اگر منظور ہو تو بولو ہاں، ورنہ آج میں اسے کاٹ کر ہی دم لوں گا۔ بسنتا نے ذرا تلخی سے کہا۔ مکندا کے پاس ہاں کہنے کے سوا چارہ ہی کیا تھا، بولا، ہاں بھائی ہاں، پیڑ کو پانی بھی دے دیا کروں گا۔ بسنتا نے پیڑ کاٹنا بند کر دیا اور مکندا نیچے اتر آیا۔ شام ہو رہی تھی، دونوں بھائی مل کر پیڑ کو پانی دینے لگے۔ بسنتا یکا یک اندر گیا اور کمبل اٹھا لایا اور اسے پانی سے بھری بالٹی میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر مکندا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر بولا، ارے میرے بھائی بسنتا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ دیکھتے ہو رات ہو رہی ہے، پھر بھی تم نے کمبل کو بھگو دیا ہے، اب کب یہ سوکھے گا اور کب میں اسے اوڑھ کر سو سکوں گا؟ بہت گندا ہو گیا تھا، سوچا آج اسے دھو لینا چاہیے، اس وقت تو یہ میری ہی ملکیت ہے نا، میں اسے جس طرح چاہوں استعمال کروں، تم کیوں بگڑتے ہو؟ دن ہونے کو ہے یا رات، یہ میں کچھ نہیں جانتا۔ بسنتا نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا۔ بوڑھے چاچا سندر کا گر منتر 100% کامیاب رہا۔ مکندا اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور بسنتا کے پاس آ کر بولا، میرے پیارے بھائی بسنتا، جائیداد کی تقسیم میں نے واقعی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، آج سے یہ جائیداد پھر مشترکہ سمجھی جائے گی، گھر کا سارا کام ہم دونوں مل جل کر کریں گے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھجوریں کھائیں گے، برابر برابر دودھ پیئیں گے اور رات کو ایک ساتھ کمبل اوڑھ کر سوئیں گے اور آرام سے رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور بڑے پیار سے بسنتا کو گلے سے لگایا۔ بسنتا نے مسکراتے ہوئے کہا، مکندا، تم مجھ سے بڑے ہو نا؟ ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ تو پھر یہ کبھی نہ بھولو کہ بڑے وہی ہوتے ہیں جو چھوٹوں کے لیے جیتے ہیں اور اپنے اس فائدے کا خیال چھوڑ دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو جناب، آپ کو لگی کیسی آج کی کہانی؟ اپنے کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا، اور آپ کس قسم کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ اس کہانی کو شیئر بھی کیجیے، چھوٹے بچوں کو بھی سنائیے اور بڑوں کو بھی۔ اگلی کہانی میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی، فی امان اللہ۔